کہ طیبہ کے پاؤں بھی چومے کہ تم آہ کے اتنے سی دماغ لے کے چلے۔ عزیزان ملت اسلامیہ خطبہ مسنونہ کے بعد میں آپ کو نہیں کہوں گا سبحان اللہ بولیے الحمدللہ بولیے، بس سنیے سنجیدگی سے۔ آواز سب کچھ ٹھیک ہے، یہ سن کی جو آواز ہے اس کو کم کریے، آواز صاف کر کے سامعین میں رکھیے، سب کچھ ٹھیک ہے نہیں؟ یہاں لگ رہا ہے کہ آپ کی آواز اوپر کو جا رہی ہے آسمان میں، یہاں آواز ہونی چاہیے۔ سنجیدگی کے ساتھ ساتھ سنیے، چند منٹ کی گفتگو انشاءاللہ میں آپ کے دل تک پہنچنے کی کوشش کروں گا۔ آیت کریمہ جو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ اے دنیا کی عیش و عشائش میں ملوث ہو کر کے اس پاک خدا کو بھول جانے والے انسان جس نے لفظ کن سے پوری کائنات کو پیدا کیا، او غافل انسان، او متکبر انسان، ذرا سوچ تجھے اس دنیا میں کتنے دن رہنا ہے، ذرا اس بات کی بھی تجھے خبر ہے کہ تمہیں کب اس دنیا کو چھوڑ جانا ہے۔ اے میرے بھائی، ابھی مجھ سے پہلے آپ نے کل نفس ذائقۃ الموت کے موضوع پہ آپ نے سنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بنایا ہوا قانون، کبھی ہم نے سوچا اس دنیا میں اللہ نے ہمیں کتنے دنوں کے لیے بھیجا، ہمیں پتہ نہیں ہے، ہمیں خبر نہیں ہے، اور یہ اللہ کا بنایا ہوا ایسا قانون ہے۔ دنیا کے اندر نہ جانے ہزاروں مذاہب ہیں، دنیا کے اندر نہ جانے کروڑوں دھرم کے ماننے والے ہیں، لیکن دنیا کے کسی کونے میں آپ چلے جائیں، دھرم کے اندر آپ کو اختلاف ملے گا، مذہب کے اندر اختلاف ملے گا، رہنے سہنے میں اختلاف ملے گا، میاں بیوی میں اختلاف ملے گا، بھائی بھائی میں اختلاف ملے گا، باپ بیٹے میں اختلاف ملے گا، یہاں تک کہ لوگوں نے ایک خدا کی خدائیت سے انکار کر دیا صاحب، ہاں اور آگے بڑھیے تو رسول کی رسالت سے انکار کیا، اور آگے بڑھیے تو فرشتوں کے وجود سے انکار کیا، لیکن دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنایا ہوا ایک ایسا عدل قانون ہے، ایک ایسا فیصلہ ہے جس کو نہ تو کافر انکار کرتا ہے، نہ تو مشرک انکار کرتا ہے، نہ تو یہود و نصارہ انکار کرتا ہے۔ وہ کون سا قانون ہے، وہ کون سا فیصلہ ہے؟ وہ وہی فیصلہ ہے کہ جب رب کا حکم ہوگا فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ اور مکان بنانے والے، اور بلڈنگیں بنانے والے، تم اس خیال و فکر میں ہو کہ میں بیٹے کے لیے بڑے مکان بنا رہا ہوں، اس خیال و فکر میں ہو کہ میں بیٹے کے لیے بڑے عیش و عشائش کے سامان مہیا کر کے جا رہا ہوں، کیا تجھے پتا نہیں فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ سنو، مکان تو بنا رہے ہو، گھر تو بنا رہے ہو، گاڑی خرید رہے ہو، بنگلے بنا رہے ہو، لیکن سنو، جب وہ قاصد آئے گا فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ پھر وہ یہ نہیں دیکھے گا ابھی دیوار کھڑی ہوئی ہے، وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ بیٹا جو ہے ابھی چھوٹا ہے، وہ جب آ جائے گا تو یہ نہیں دیکھے گا کہ بیٹی ابھی تمہاری ہے، وہ جب آ جائے گا تو یہ نہیں دیکھے گا کہ لاکھوں روپے لگا کر کے، کروڑوں روپے لگا کر کے جو ہے مکان تیار کیا، جب وہ قاصد آئے گا موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج ہماری کل تمہاری باری ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ تقریر آپ ہمیشہ سنتے ہیں لیکن کچھ گنہگار کے پیغام بھی لے کر کے جائے۔ اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ۔ نادان، کس خیال میں تم ملوث ہو؟ بلڈنگیں بنا رہے ہو؟ یاد رکھو جب وہ موت کا فرشتہ آئے گا وہ یہ نہیں دیکھتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ ابھی بیٹی جو ہے سہاگن نہیں بنی ہے، وہ جب موت کا فرشتہ آتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ ابھی جو ہے بال بچوں کی پرورش کرنی باقی ہے، نہیں صاحب، جب اللہ کا قانون ہے، اللہ نے کہہ دیا فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، کہ جب موت کی گھڑی آ جائے گی پھر تو ایک آن کے لیے بھی، ایک گھڑی کے لیے بھی نہیں مہلت دی جائے گی۔ اور ہاں ہم یہ سوچتے ہیں کہ اچھے کھانا کھائیں گے، حضرت علامہ سلیم صاحب، ہم سوچتے ہیں کہ اچھا کھانا کھائیں گے، تندرست رہیں گے، مریں گے نہیں، اچھے مکان میں رہیں گے، مریں گے نہیں، اچھی گاڑی میں چلیں گے، مریں گے نہیں، لیکن انہیں پتا نہیں ہے اللہ کا قرآن دوسری جگہ گرج کر فرماتا ہے اَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ۔ وہ بڑے بڑے مکان بنانے والے، بڑی بڑی بلڈنگیں بنانے والے اس خیال میں ہو کہ مکان بچا لے گا، اس خیال میں ہو کہ بلڈنگیں بچا لے گی، سن
اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں کہیں بھی رہو، زمین کے اوپر رہو، زمین کے نیچے رہو، ماں کے گود میں رہو، ماں کے پیٹ میں رہو، دنیا کے اندر رہو، ماں کے پیٹ میں رہو، جب موت کا فرشتہ آئے گا. ابھی آپ نے الٹرا ساؤنڈ کرایا تھا، 9 مہینے مکمل ہو چکے تھے. ڈاکٹر الٹرا ساؤنڈ کرنے کے بعد رپورٹ بتاتا ہے کہ آپ کا بچہ تندرست ہے، صحیح سالم ہے. لیکن جب ولادت کا وقت قریب آتا ہے، جب ولادت ہونے لگتا ہے، جب بچے کی ولادت ہوتی ہے تو ماں ادھر بچے کو جنتی ہے اور ادھر جو دائیاں ہوتی ہیں، جو پڑوس کی عورتیں ہوتی ہیں، اب وہ بچے کو کوئی سینے کو پیٹ رہی ہے، کوئی بدن پہ ہاتھ مار رہی ہے، لیکن بچہ روتا نہیں ہے. میں نے ان ماں سے پوچھا، میں ان بہنوں سے پوچھا، ڈاکٹر نے تو 9ویں مہینے میں بتایا تھا کہ بچہ تندرست ہے، لیکن یہ بچہ روتا نہیں ہے، بچہ بولتا نہیں ہے. میں نے پوچھا وجہ کیا، کیوں نہیں بچہ بولتا ہے؟ ماں کہتی ہے یہ تو مر چکا ہے. او نادان کیا سنے، اینما تکونوا یدرککم الموت، چاہے ماں کے پیٹ میں رہو، چاہے زمین پر رہو، چاہے شیشے میں قید ہو جاؤ، موت کا فرشتہ جہاں رہو گے وہاں پہنچ جائے گا. کسی کو چھپانا نہیں ہے. ہمارے درمیان میں رہنے والے ایک بہت اچھے مزاج کے، اور یہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد پاک. میرے آقا نے فرمایا تھا میرا دین غریبوں میں چلا ہے، غریبوں میں پھیلے گا اور غریبوں میں تقسیم رہ جائے گا. اللہ علماء سے پوچھئے، منبر رسول پر بیٹھے ہیں، میں اپنی بات کہہ رہا ہوں. الحمدللہ سارے لوگ میرے نزدیک محترم ہیں، لیکن ان عالموں کو، ان علماء کو میں نے اس چھوٹی سی عمر میں جو میرا تجربہ ہے، میں نے کیا دیکھا، جو بڑے بڑے رئیسوں کے یہاں عزت نہیں ملتی ہے، وہ گاؤں میں رہنے والے غریبوں کے گھر پہ عزت ملتی ہے کہ نہیں حضرت؟ یہ چھوٹی سی عمر میں یہ میرا تجربہ ہے. بہرحال ہمارے درمیان میں رہنے والے بڑی ہی اچھے مزاج کے مالک عبد الرحیم صاحب تھے. سنیں، کافی دنوں سے بیمار تھے. ارے نادانوں، میرے بھائیوں، نوجوانوں، باپ تندرست ہوتا ہے، بیٹا تندرست ہوتا ہے، ہر کوئی بیٹا باپ تندرست ہوتا ہے، باپ جو ہے چلنے پھرنے کے قابل ہوتا ہے. ہر کوئی سوچتا ہے کہ میرا باپ تندرست ہے، کبھی مٹھائی لا کر، کبھی کھانا لا کر کھلا دیتا ہے. لیکن خوش نصیب وہ انسان ہے، خوش نصیب وہ انسان ہے، خوش قسمت وہ انسان ہے جس کے باپ اور جس کی ماں بستر مرگ پر لیٹا ہو، جس کی ماں بستر مرگ پر ہو. سنو سنو، ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں، دل سے نہ چھو جائے تو پھر کہنا. صحابی رسول ہیں اور بہت ہی معزز محترم اور بہت ہی مشہور صحابی ہے جن کا نام ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سنیں سنیں، صحابی رسول ہیں جن کو دنیا میں ہی جنت کی سرٹیفکیٹ مل گئی تھی. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت ابو ہریرہ ہے، تو حضرت ابو ہریرہ ہے. شروع دور میں حضرت ابو ہریرہ کی والدہ ایمان نہیں لائی تھی، لیکن چند دنوں کے بعد کچھ ایسے واقعات ہوئے، آقا کریم کے شان کریمانہ کو دیکھ کر ان کی ماں بھی ایمان لے آئی. لیکن سنے دن گزرتے گئے، ایک دن ایسا آیا کہ ان کی ماں بیمار ہو گئی، بہت زیادہ علیل ہو گئی، چلنے پھرنے سے قاصر ہو گئی اور طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی. اللہ اکبر کبیرہ. بوڑھے ماں باپ کو آپ گھر کے جو ہے وبال نہ سمجھے میرے بھائیوں. سنو، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں جب میری ماں ضعیف ہو گئی، ضعیفہ ہو گئی، بیمار ہو گئی، میں اپنے ماں کی خدمت کرنے لگا، یہاں تک کہ میری ماں اتنی بیمار ہو گئی کہ وہ قضائے حاجت یعنی خانہ پیشاب کو اپنے صحیح وقت پر اور صحیح جگہ پر نہیں کر پاتی، جب تک کہ مجھے حکم دیتا ابو ہریرہ مجھے قضائے حاجت ہے، میں فلاں حاجت کے لیے جانا چاہتی ہوں. جب تک میں بستر سے اٹھاتا، جب تک کہ میری ماں میرے بدن پر، میرے کپڑے پر جو ہے اپنی حاجت کر لیتی، یہاں تک کہ میرا کپڑا، میرا بدن غلیظ ہو جاتا. اللہ اکبر کبیرہ. ایک دن دل میں خیال آیا، ایک دن سوچ رہے تھے کہ شاید جس طریقے سے ماں نے بچپنے میں مجھے سینے سے لگایا تھا، جس طریقے سے سردی کے کڑاکے ٹھنڈی میں میری ماں نے مجھے سینے سے لگا کر کے پیشاب کی ہوئے جگہ پہ سو کر کے مجھے اپنے سینے پہ سلایا تھا، شاید اب وہ دن میں نے ماں کے ساتھ ادا کر دیا ہے. دل میں یہ خیال آ رہے تھے کہ جس طریقے سے ماں نے مجھے بچپنے میں منہ میں روٹی کا ٹکڑا ڈال کر کے چبا کر کے کھلایا تھا، آج شاید میں نے ماں کے ساتھ یہ کام کر کے میں نے ماں کے حقوق کو ادا کر دیا. یہ دل میں سوچ ہی رہے تھے، دل میں خیال ہی پیدا ہو رہا تھا، جب تک کہ آواز آئی. کہا ابو ہریرہ تم اس خیال میں ہو کہ تم سوچ رہے ہو کہ ماں کے حق کو تم نے ادا کر دیا، تم اس لیے سوچ رہے ہو کہ تیری ماں اٹھ نہیں سکتی، تیری ماں بیٹھ نہیں سکتی، تیری ماں خود سے کھا نہیں سکتی، تیری ماں خود سے قضائے حاجت کے لیے نہیں جا سکتی،
अब तुम सोच रहे हो कि तुमने अपने माँ का हक अदा कर दिया। सुनो, एक दिन वो था कि जब तुम बचपने के आलम में थे, माँ के गोद में थे, जब तुम बीमार हो गए थे, जब तुम चलने फिरने के काबिल नहीं थे, जब तुम्हारे हाथ पकड़ करके कोई चलाता तो चलते। उन दिनों में तेरी माँ ने रात के कड़ाके की ठंडक में अपने तुम्हारे पेशाब किए हुए जगह पर खुद सो करके अपने सीने पे तुझे सुलाया था। हाँ हाँ सुन, एक दिन वो भी आया कि तू बीमार हो गया, बहुत ज्यादा सीरियस तुम्हारी तबीयत तालील हो गई। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन उस वक्त माँ ये नहीं कहती थी कि अल्लाह मेरे बेटे को मौत दे दे, अल्लाह मेरे बेटे की जिंदगी को खत्म कर दे। लेकिन सुन, बस एहसान करने का, बस ये खिदमत करने का अंदाज बदल गया है। कल तू जब बीमार पड़ा था, माँ ये दुआ करती थी कि ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे अल्लाह, मेरे बेटे की सेहत को वापस कर दे, मेरे बेटे की उम्र को लंबी कर दे। लेकिन आज जब तेरी माँ ज़ईफ़ा हो गई है, आज जब तेरी माँ बीमार हो गई है, तो तेरा लहजा बदल गया है। माँ कल दुआ करती थी, ऐ अल्लाह मेरे बेटे के, मैं माँ जब माँ दुआ करती थी, ऐ अल्लाह मेरे बेटे की उम्र को बढ़ा दे, मेरे बेटे की तबीयत को ठीक कर दे, मेरे बेटे की सेहत को वापस कर दे। लेकिन आज तुम क्या दुआ कर रहे हो? आज तुम यही सोच रहे हो कि माँ ज़ईफ़ा है, माँ कमजोर हो गई है, चलने फिरने के काबिल नहीं है, परेशानियां बढ़ती जा रही है। इससे बेहतर होता कि माँ दुनिया छोड़ करके चली जाती। फितरत इंसान में ये बात शामिल है, जब माँ ज़ईफ़ा हो जाती है, दादा बाप पूरा हो जाता है, तो दिल में यही ख्याल होने लगता है कि जल्दी से चला जाता, हमें छुटकारा मिल जाता, हमें निजात मिल जाती। शायद उन्हें पता नहीं है, ये दिल में ख्याल आ रहा था। कहा बस लहजा बदल गया है, अंदाज बदल गया है। कल जो जब तू बीमार पड़ा था, माँ तेरे उम्र के लिए दुआ करती थी, लेकिन आज तेरी माँ बीमार है, आज तेरी माँ ज़ईफ़ा हो गई है। आज तुम माँ की उम्र के लिए दुआ नहीं करते, आज तुम ये दुआ करते हो कि मेरी माँ दुनिया से चली जाए ताकि मेरी परेशानियां खत्म हो जाए। लहजा बदल गया है, नजरें बदल गई तो नजारा बदल गया। कहने का महासल ये है कि एक माँ होती है जो खुद मरती है, लेकिन बेटे के लिए हमेशा दुआएं देती रहती है। लिहाजा और सुने, एक बात मैं आपको बताने जा रहा था। ये बीमार थे, काफी दिनों से बीमार थे, मुझे भी पता है, आपको भी पता है। लेकिन एक हदीस पाक का टुकड़ा मैं आपको बताता हूँ। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, 4 ऐसे शख्स हैं जिनको अल्लाह तबारक व तआला बगैर हिसाब के जन्नत अता फरमाएगा। कह दे सुभान अल्लाह। अब सुने, अब हाँ पलट रुख भी सुनिए, उल्टा रुख भी सुनिए। आका फरमाते हैं 4 लोग ऐसे हैं जिन पर जन्नत हराम हो जाएगी। अब सुनिए, ये 4 लोग कौन हैं? ये 4 लोग कौन हैं जिनके ऊपर जन्नत वाजिब है? आका करीम फरमाते हैं, मेरे आका प्यारे आका फरमाते हैं कि वो शख्स जो पूरी जिंदगी अल्लाह की इबादत और रियाजत करता रहा और अपने आप को हराम लुक़मे से बचाता रहा और अपनी औलादों को हलाल रिज़्क़ खिलाता रहा, हलाल रिज़्क़ के लिए परेशानियां उठाई। और सुने, फरमाया आका करीम वो इंसान जिसने अपने माँ बाप को दुनिया में बुढ़ापे की उम्र में पाया, बीमारी में पाया और उसकी खिदमत करके रब को राजी कर लिया, गोया के रब को राजी कर लिया। उसने रब को जब राजी कर लिया तो रब उसका हो गया। अब ये कि जब वो मरेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसे जरूर जन्नत अता करेगा। और दूसरी रिवायत में आका फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला कि जब कोई बंदा बीमार हो जाता है, 4 ऐसे शख्स लोग हैं, ऐसे शख्स हैं जिनको अल्लाह तबारक व तआला मरने के बाद शहादत का दर्जा अता करता है। उनमें से एक शख्स वो है जो काफी दिनों से बिस्तर मर्द पर लटा हो और बिस्तर मर्द पर लेटे लेटे बिस्तर अलालत पर बिस्तर मर्द पर लेटे लेटे उसकी जिंदगी खत्म हो गया हो, उसकी जिंदगी खत्म हो गई हो, गोया कि वो बीमार होकर के मरा हो। आका फरमाते हैं कोई बीमारी की वजह से, बड़ी बीमारी की वजह से मरेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसे शहादत का दर्जा अता फरमाएगा। काफी दिनों से हमारे दरमियान में रहने वाले अब्दुल रहीम साहब बीमार थे और आका फरमाते हैं जब कोई अल्लाह का बंदा बीमार पड़ता है तो अल्लाह को जब याद करता है तो उसको उनके गुनाह ऐसे झड़ते हैं जब किसी दरख्त से पत्ता झड़ता है। पता क्या चला, इनके वालिद साहब काफी दिनों से बीमार थे और आका ने फरमाया था जो बीमारी की वजह से मरेगा अल्लाह उसे शहादत का दर्जा अता करेगा। पता क्या चला, इन्होंने जन्नती बाप की खिदमत करके रब को राजी कर लिया।
اس لیے ہم اپنے ماں باپ کو، اپنے ماں باپ کے سایہ کو اللہ کی رحمت جانے، ایک اپنے لیے غنیمت جانے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بڑھاپے میں، اس کمزوری کے عالم میں آپ کو خدمت کرنے کا موقع عنایت فرمایا ہے۔ سنیں میرے بھائیو، اس زندگی کے لیے ہم نے کیا نہیں کیا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ وہ انسان تم کہاں بھاگ رہے ہو؟ کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ جب موت کا فرشتہ آئے گا ایک گھڑی کے لیے بھی نہیں رکے گا۔ بہت بڑا مالدار تھا شداد، دنیا میں ہی جنت بنوا لیا، لیکن جب موت کا فرشتہ آیا، جب وہ جنت دیکھنے چلا تھا، موت کا فرشتہ آیا، کہا شداد کہاں چلے ہو؟ کہا ہزاروں کروڑوں پیسے لگا کر کے میں نے دنیا میں جنت بنوائی ہے، جنت دیکھنے جا رہا ہوں، بڑی محنت سے بڑی کاوش سے بنوایا ہے، جنت دیکھنے جا رہا ہوں۔ ابھی جنت کے قریب پہنچا تھا، گھوڑے سے اترا تھا، جنت کے قریب گیا تو دنیا میں جنت کا نمونہ بنایا تھا، ابھی اس جنت میں داخل ہونے کے لیے پہلا قدم اٹھایا تھا، ابھی قدم زمین سے لگا بھی نہیں، موت کے فرشتے آ گئے۔ کہاں چلے؟ کہا جنت دیکھنے جا رہا ہوں۔ کہا بس تیری زندگی ختم۔ کہا ایک مہلت دے دو، تھوڑی ایک سیکنڈ کی مہلت دے دو۔ کہا کوئی نہیں، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ تیری زندگی یہی ختم ہو گئی، تیری جنت کو تجھے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پتہ کیا چلا؟ کیا بھروسہ ہے زندگانی کا؟ آدمی بلبلا ہے پانی کا، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کل کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، کل کے بھروسے میں مت رہے، آج ہی اپنے رب کو منا لے تاکہ مصطفیٰ آپ سے راضی ہو جائے۔ سنیں ایک واقعہ بتا کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں، چونکہ میرے بعد امیر حمزہ بھائی کو بھی آنا ہے، مجھے اس کا خیال ہے۔ ہاں مجھے وقت میں نے دیکھا کہ میں کب کھڑا ہوا ہوں اور مجھے کب ختم کرنا ہے، کھانا بھی تیار ہونے کے ہی قریب میں ہے۔ ہاں مجھے پورا خیال ہے کہ مجھے تقریر ختم بھی کرنی ہے نا، میرے بعد امیر حمزہ بھائی کو آنا۔ ایک واقعہ سنیں، دل کے کانوں سے سنیں۔ ماں باپ خدا کی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ دنیا کے اندر آپ کو دنیا کی ہزاروں کروڑوں ہر نعمت مل جائیں گی، لیکن ماں باپ ایک ایسا ماں باپ اللہ کی ایک ایسی نعمت ہے جس کی بدل نہیں ہے، جس کا کوئی دوسرا نہیں ہے۔ سنیں ایک انسان شادی کیا، اس واقعے کو بتانے سے پہلے ایک انسان شادی کیا، شادی کرنے کے بعد اس سے پہلے اس کی دوسری شادی تھی اور اس کے گھر میں ایک بیٹا پل رہا تھا، ایک بیٹا تھا۔ اس نے دوسری شادی کی، دوسری شادی کرنے کے بعد چند جب گزرے نا تو وہ باپ بیٹے سے پوچھتا ہے بیٹا بتاؤ نا ماں جو تمہاری نئی والی ماں آئی ہے یہ ماں کیسی ہے اور پہلے والی ماں کیسی ہے؟ اب ذرا دل کے کان سے اس بات کو جملے پہ غور کیجئے۔ باپ پوچھتا ہے بیٹا یہ جو تیرے نئی ماں آئی ہے، میں نے جو دوسری شادی کی ہے، یہ جو تیری نئی ماں ہے یہ تمہارے ساتھ کیسا سلوک کرتی ہے؟ یہ تمہارے لیے کیسی ہے؟ تمہیں پسند ہے یا نہیں؟ تمہارے ساتھ کیسا سلوک کرتی ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ بیٹا کہتا ہے ابا جان سنے یہ ماں جو ہے بہت سچ بولتی ہے اور وہ ماں بہت جھوٹ بولتی تھی۔ اب سنیے جو حقیقت ہے سنیں۔ وہ بیٹا کہتا ہے ابا جان یہ ماں بہت سچ بولتی ہے، وہ ماں بہت جھوٹ بولتی تھی۔ اب باپ پوچھتا ہے بیٹا بتاؤ نا یہ ماں سچ کیسے بولتی ہے اور وہ ماں جو انتقال کر گئی یعنی جو تمہاری سگی ماں تھی وہ کیسے جھوٹی تھی؟ اب بیٹا کے آنکھوں میں آنسو ہے، بیٹا جو ہے ایک طرف رو بھی رہا ہے، آنکھوں سے آنسو بھی نکل رہے ہیں۔ کہتا ہے بابا جان سنے نا جب وہ ماں دنیا میں تھی اور جب میں ماں کو پریشان کرتا تھا، ماں مجھے پڑھنے کے لیے کہتی تھی میں نہیں جاتا تھا، ماں مجھے کوئی کام کرنے کے لیے کہتی میں نہیں کرتا، ماں مجھے کوئی حکم کرتی میں نہیں کرتا، تو ماں کہتی میں تجھے کھانا نہیں دوں گی، میں تجھے پانی نہیں دوں گی، میں تجھے گھر میں نہیں دوں گی۔ چند منٹ کے لیے میں گھر سے بھاگ جاتا، تھوڑی دیر کے لیے میں گھر سے چلا جاتا، ابھی چند منٹ کیا گزرے تھے ماں محلے میں کھوجنے لگتی تھی، ماں محلے میں دوڑنے لگتی تھی کہ میرا بیٹا کہاں چلا گیا ہے، میرا لال کہاں چلا گیا ہے، ماں پریشان ہو جاتی تھی۔ ابا جان یہ ماں بہت سچ بولتی ہے۔ کہا بیٹا یہ ماں سچ کیسے بولتی ہے؟ کہا ہاں ابا جان یہ ماں جب کہہ دیتی ہے نا کہ کھانا نہیں دوں گی، یہ ماں جب کہہ دیتی ہے نا پانی نہیں دوں گی، یہ ماں جب کہہ دیتی ہے گھر میں نہیں رہنے دوں گی، ابا جان وہ ماں تھی جس کی ممتا جھوٹ بول کر کے جب میں تھوڑی دیر کے لیے گھر سے چلا جاتا تھا اس کی ممتا کو رہا نہیں جاتا، وہ ماں تلاش کر کے لاتی تھی۔ لیکن یہ ماں جب ایک مرتبہ کہہ دیتی ہے بیٹا گھر میں نہیں رہنے دوں گا، گھر میں نہیں
نہیں رہنے دوں گی، گھر سے بھگا دیتی ہے۔ یہ ماں کہتی ہے گھر میں کھانا نہیں دوں گی، ابا جان یہ کھانا نہیں دیتی ہے۔ ابا جان یہ کہتی ہے پانی نہیں دوں گی، ابا جان یہ پانی نہیں دیتی۔ مطلب کیا؟ ماں خدا کی ایسی نعمت ہے، دنیا کے اندر ساری دولت مل جائے گی لیکن ماں کا بدل نہیں ملے گا۔ سنیں، ایک بہت دل کے کانوں سے سنیں، ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، اور اس واقعہ بتانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ذرا ماں باپ کی اہمیت کو جانیں۔ ایک صحابی رسول ہیں جن کا نام ہے حضرت علقمہ، جن کا نام ہے حضرت علقمہ، اللہ اکبر کبیرہ، بہت عبادت گزار تھے، بہت عابد و زاہد، بہت بڑے عابد و زاہد تھے، لیکن سنیں ماں جب راضی نہ ہونا تو عرش کا رب بھی کہتا ہے مجھے تیری عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب ماں ناراض ہونا، جب باپ ناراض ہونا تو عرش کا رب بھی کہتا ہے تیرے سجدے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب باپ ناراض ہونا تو عرش کا مالک بھی کہتا ہے تیرے سجدے کوئی کام کے نہیں ہے۔ سنیں صحابی رسول ہیں، بہت بڑے نمازی ہیں، بہت بڑے عابد و زاہد ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ سنیں زندگی گزرتی گئی، زندگی گزرتی گئی، اور ایک دن ایسا ہوا کہ آپ کے آخری دن آ گئے، یعنی انتقال کا وقت قریب آ گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضرت علقمہ ہے، انتقال کا وقت آ گیا۔ اب وہ وقت ہے کہ جسم سے روح پرواز ہونے والی ہے، لیکن روح جسم سے نکلتی نہیں، گلے میں آ کر اٹک جاتی ہے۔ ماں پریشان ہے، حیران ہے، بڑے بڑے ڈاکٹر آئے، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ آئے، بڑے بڑے اطباء آئے، آنے کے بعد سب نے کوشش کی لیکن جسم سے روح پرواز نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب ادھر حضرت علقمہ موت و زندگی کے کشمکش میں ہے، اللہ اکبر کبیرہ، موت و زندگی کے کشمکش میں ہے۔ ماں ادھر حیران و پریشان ہے۔ اتنے میں خبر پہنچتی ہے، کہاں جانتے ہیں؟ مدینے والے سرکار کے پاس خبر پہنچتی ہے۔ کوئی صحابی جا کر کے بتا دیا یا رسول اللہ آپ کے غلام وہ جو ہے نا، وہ آپ کے غلام جو ہے حضرت علقمہ وہ موت و زندگی کے کشمکش میں ہے، نہ تو ان کے جسم سے روح نکلتی ہے اور نہ تو اس کے جسم میں جان آتی ہے، وہ موت و زندگی کے کشمکش میں ہے، ان کی روح گلے میں اٹکی ہوئی ہے۔ یا رسول اللہ کوئی تدبیر کر دیا جائے، کوئی ایسا کام کر دیا جائے جس سے علقمہ کی جان بچ جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ذرا غور سے سنیے میری باتوں کو۔ میرے آقا فرماتے ہیں یہ بتاؤ علقمہ موت و زندگی کے کشمکش میں ہے؟ کہا ہاں یا رسول اللہ۔ کہا بتاؤ ان کے ماں باپ دنیا میں ہیں، ان کے والدین حیات میں ہیں کہ نہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ صحابی رسول کہتے ہیں یا رسول اللہ ان کے باپ تو اس دنیا میں نہیں ہے لیکن ان کی ماں اس دنیا میں ہے۔ کہا جلدی سے علقمہ کی ماں کو بلاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ صحابی رسول دوڑ پڑے، دوڑ کر کے گئے، جانے کے بعد کہا او علقمہ کی ماں چلیے آپ کو آقا نے بلایا ہے، آپ کو پیارے رسول نے بلایا ہے، آپ کو کالی کملی والے نے بلایا ہے۔ اتنا سننا تھا، ماں کی محبت، ماں کے دل میں آقا کریم کی جو محبت تھی اس محبت کے سمندر میں اچھال آتا ہے۔ ماں دوڑتی ہے، کہتی ہے کہ ہو سکتا ہے نبی کی بارگاہ میں جاؤں تو کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں کام بن ہی جائے گا۔ ماں الٹے پیر دوڑتی ہے، دوڑ کر کے جاتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، ہاتھ باندھ کر کھڑی ہو جاتی ہے، سلام محبت پیش کرتی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس بوڑھی ماں سے مخاطب ہوتے ہیں اور کہتے ہیں او بوڑھی ماں کیا حال ہے علقمہ کا؟ علقمہ کس حال میں ہے؟ اتنا کہنا تھا، ماں کے آنکھ سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ماں کہتی ہے یا رسول اللہ آپ پوچھتے ہیں میرا بیٹا علقمہ کس حال میں ہے؟ علقمہ تو موت و زندگی کے کشمکش میں ہے، علقمہ کی روح گلے میں اٹکی ہوئی ہے یا رسول اللہ، نہ تو جسم سے روح پرواز کرتی ہے نہ تو جسم میں جان آتی ہے، میرا بیٹا پریشان ہے۔ اب آقا کا جملہ سنیں غور سے، او نادانو، بوڑھے ماں باپ کو گھر سے الگ کرنے والوں، بوڑھے ماں باپ پر ظلم کرنے والوں، بڑھاپے میں بچے کی عقل ہو جاتی ہے، اس بچے کی عقل کو رکھنے والے ماں باپ کو عزت دینے والوں سنو۔ آقا فرماتے ہیں او علقمہ کی ماں، علقمہ پریشان ہے، علقمہ موت و حیات کی کشمکش میں ہے۔ کہا ہاں یا رسول اللہ۔ کہا بتاؤ علقمہ کیسا ہے، اس کی زندگی کیسی گزرتی ہے، وہ اس کے دن کے زندگی کے دن کیسے گزرتے ہیں؟ علقمہ کی ماں کہتی ہے یا رسول اللہ ایسے تو میرا بیٹا علقمہ بڑا نمازی ہے، علقمہ تو بڑے روزے رکھتے ہیں،
علقمہ تو بڑے زکات و صدقات بھی دیتے ہیں یا رسول اللہ، لیکن ایک چیز ہے، ایک کمی اس کے اندر ہے۔ کہا جلدی بتاؤ وہ کون سی کمی ہے؟ کہا یا رسول اللہ جس دن سے میں نے علقمہ کی شادی کی ہے، جس دن سے میرے گھر میں بہو آئی ہے یا رسول اللہ، علقمہ نمازیں تو آج بھی پڑھتا ہے، روزے تو آج بھی رکھتا ہے، صدقہ و خیرات تو آج بھی کرتا ہے یا رسول اللہ، جس دن سے میری بہو گھر میں آئی ہے، میں نے علقمہ کی شادی کی ہے یا رسول اللہ، علقمہ میری کم سنتا ہے، بیوی کی زیادہ سنتا ہے، کبھی کبھی مجھے بہت تکلیف ہو جاتی ہے، میں اللہ سے بد دعا، اللہ کی بارگاہ میں بد دعا کے الفاظ بول دیتی ہوں۔ اتنا کہنا تھا، نبی کے چہرہ مبارک پر جاؤ جلال کے آثار ظاہر ہو جاتے ہیں۔ صحابہ کرام کو بلایا، کہا جلدی سے لکڑی اکٹھی کرو، گڈھے کو دو، لکڑیاں اکٹھی کرو، اس میں آگ جلاؤ۔ بوڑھی ماں اتنا سنتی کہ یا رسول اللہ آگ جلانے کی وجہ کیا ہے، آگ جلانے کی نوبت کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں او بوڑھی ماں تجھ سے دو شرط ہے، یا تو علقمہ کو معاف کر دے، یا تو تیرے سامنے علقمہ کو، تیرے سامنے تیرے بیٹے کو بھی آگ میں جلا دیا جائے گا۔ یا رسول اللہ میرے بیٹے کو جلایا جائے گا، میں نے بڑے پیار سے پالا ہے، میں نے بڑی محبت سے پالا ہے، میں نے رات کے کراٹے ٹھنڈی ہوائیں بھی صحیح ہے یا رسول اللہ، میں نے بڑی پریشانیاں جھیل کر کے علقمہ کو پالا ہے۔ کہا علقمہ کو معاف کر دے، کہا نہیں معاف کروں گی، اس نے میرے بڑے دل دکھائے ہیں۔ کہا صحابہ کرام کو لکڑیاں اکٹھی کرو، لکڑیاں اکٹھی ہو گئی، آگ جلانے والے تھے صحابہ کرام۔ آقا فرماتے ہیں او بوڑھی میں اب بھی معاف کر دے، اس لیے کہ اللہ کے عذاب کے سامنے میری سزا ہلکی ہے، ابھی علقمہ کو معاف کر دے۔ وہ بوڑھی ماں کہتی یا رسول نہیں معاف کروں گی، میرے آقا فرماتے ہیں اگر تو معاف نہیں کرے گی علقمہ کو ابھی اسی آگ میں جلا دیا جائے گا۔ اتنا سننا تھا، وہ ماں کہتی ہے یا رسول اللہ آپ کو گواہ بنا کر کے، صحابہ کو گواہ بنا کر کے میں نے علقمہ کی ساری غلطیوں کو معاف کر دیا، ادھر غلطی معاف کرنی تھی۔ آقا فرماتے ہیں جلدی سے جاؤ دیکھ کر کے آؤ علقمہ کی حالت کیا ہے۔ صحابہ کرام دوڑ کر کے گئے، ادھر ماں نے غلطیوں کو معاف کیا، ادھر حضرت علقمہ کلمہ پڑھتے ہوئے جنت میں تشریف لے گئے۔ پتا کیا چلا؟ صحابی رسول جن کو دنیا میں جنت کی سرٹیفکیٹ ملی تھی، آقا نے دنیا میں جن کو جنت کی بشارت دی تھی، اور اس میں کوئی شک نہیں، آقا نے فرمایا تھا اصحابک النجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے ہر صحابہ ستارے کے مانند ہیں۔ میرے نظر میں، میرے عقیدے میں، آپ کے عقیدے میں تمام صحابہ اور صحابہ کرام کی عزت و عظمت، ان کی عزت و عظمت پر میرے ماں باپ قربان ہو، سارے صحابہ ہمارے نزدیک لائق تعظیم ہے، ان کی عزت و عظمت ہمارے لیے ایمان ہے۔ لیکن وہ صحابی نبی بتائیں جنہوں نے نبی کریم کو دیکھا ہو، جنہوں نے چہرہ والضحیٰ کو دیکھا ہو، جنہوں نے آقا کریم کے پیچھے نماز پنجگانہ ادا کیے ہو، جنہوں نے آقا کریم کے بارگاہ میں صدقات و زکات پیش کیے ہو، اب بتائیں ان کے ساتھ جب ایسا حشر ہوگا پھر ہمارا اور آپ کا کیا بنے گا؟ ہمیں بھی آپ کو بھی مرنا ہے۔ اور سنیں یہ ایک بدلہ ہے، بدلہ، اور اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ایک ہوتا ہے بدلہ اور ایک ہے احسان۔ سنیں یہ بدلہ ہے، بدلہ دنیا کے لیے۔ آج ہم جب اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کریں گے نا، اللہ نے مجھے اگر اولاد دیا تو میری اولاد بھی میرے ساتھ وہی سلوک کرے گی، اس لیے کہ یہ آقا کا فرمان ہے جیسا تم ماں باپ کے ساتھ سلوک کرو گے تمہاری اولاد بھی تمہارے ساتھ ویسا ہی سلوک کرے گی۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ بس بات ختم کروں، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، احسانہ کا لفظ فرمایا، احسان کرو۔ اور ایک ہوتا ہے بدلہ، ہم نے آپ کو 5 روپیہ دیا تو آپ ہم کو 5 روپیہ دیں گے، بدلہ برابر ہو گیا نا؟ بالکل یہی نا، 5 روپیہ ہم نے آپ کو دیا، آپ ہم کو 5 روپیہ دیں، بدلہ برابر۔ لیکن احسان کیا ہے؟ احسان یہ ہے کہ میں نے آپ کو 5 روپیہ دیا، آپ نے مجھے 10 روپیہ لوٹایا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کا مطلب یہ ہے جس قدر ماں نے، باپ نے ہماری اور آپ کی پرورش کی ہے، جتنی مصیبتیں جھیلی ہیں، چاہے وہ بڑھاپے کے عالم ہو، چاہے وہ جوانی کے عالم ہو، چاہے آپ کے پیدائش کا وقت ہو۔ سنیں ایک ماں جب بچے کو پیدا کرتی ہے نا، مورخین فرماتے ہیں کہ اس وقت اتنا درد ہوتا ہے، اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ اس تکلیف کو اگر پہاڑ پہ ڈال دیا جائے تو وہ پہاڑ پھٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائے گا، لیکن یہ ایک ماں ہی کا جگر ہے جو برداشت کر سکتا ہے۔
احسان، ہمارے اندر اتنی ہمت ہے کہ اس ماں کے احسان کو، اس کے بدلہ ہم بدلہ نہیں چکا سکتے تو پھر احسان ہم کہاں سے کر سکتے ہیں؟ لیکن ہمیں کہا گیا احسان کرو، حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. جب اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما. جب ایسا نہیں کہ جوانی میں مٹھائی کھلا دو تو حقوق ادا ہو گئے، نہیں. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، جب وہ تمہارے ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ جائے، اللہ نے بتا دیا صاف طور پر عندک الکبر احدہما او کلاہما، جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جائے، جوانی نہیں. عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا، جب بڑھاپے کو پہنچ جائے اف ولا تنہرہما، اف تک نہ کہو، انہیں اف تک نہ کہو. گھر سے نکالنے کی بات پوچھتے، گھر سے نکالنے کی بات انہیں اف کہنے کی اجازت نہیں ہے. لہذا ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کریں. ماں باپ کا سایہ دنیا کے تمام سایوں سے بڑھ کر ہے. ماں خدا کی ایسی نعمت ہے، باپ خدا کی ایسی نعمت ہے جس کا کوئی بدل نہیں ہے. اگرچہ بوڑھا ہو، بیمار ہو، گھر میں جو ہے آپ کے سہارے چلتا ہو، لیکن کسی سے آؤ نا حیران پریشان، اور اس بوڑھے باپ کے پاس جاؤ کہ ابا میں بڑا پریشان ہوں، میں بڑا حیران ہوں، مجھے پریشانیوں نے گھیر لیا ہے. وہ باپ یہ نہیں دیکھتا میرا بیٹا مجھے کتنا کما کر کے دیتا ہے، وہ ماں نہیں دیکھتی کہ میرا بیٹا کتنا کما کر کے دیتا ہے. وہ فوراً اللہ کی بارگاہ میں دل کو لگاتی ہے، ہاتھ کو اٹھاتی ہے اور دعا کرتی ہے مولا میرے بیٹے کی تمام پریشانیوں کو دور کر. اس لیے ماں باپ کے سایہ کو غنیمت جانے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں ان کے اہل خانہ سے، ان کے تمام اولادوں سے، ہمارے بھائی عبد المجید صاحب، ارشی عالم صاحب، ممتاز صاحب، ممتاز صاحب اور تو ودیش میں ہیں جو بھی ہیں، ان کے نام سے آپ بھوج کریے نہ کریے. میں یہ بات شروع میں کہنے والا تھا، یہ ہمارے سماج میں قسم خدا کی یہ بہت بری بلا ہے. ہم ہزاروں روپے آپ کو کھلانے کے لیے منع نہیں ہے، آپ کھلائیے، اللہ نے آپ کو دیا، لیکن کوئی کام ماں باپ کے نام سے ایسا کر گزریے کہ جب تک کہ آپ کی زندگی رہے، جب تک کہ وہ کام باقی رہے، اس کا ثواب آپ کے ماں باپ کو پہنچتا رہے. بھوج کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. دیکھیے آپ کے محلے میں غریب میں کوئی ایسا لاچار، کوئی مجبور ہے، کوئی محتاج ہے، جو کھانے کے لیے محتاج ہے، جو مزدوری کرتا ہے. آپ یہ نہ دیکھیں میرا دوست ہے، دشمن ہے، خدا کی رضا کے لیے دے دے، ادھر اس کا دل خوش ہوگا، ادھر عرش کا رب آپ سے خوش ہو جائے. اس لیے ماں باپ کے نام سے خدا را آپ کچھ کریں نہ کریں، صدقہ جاریہ کر دیں. ایسا صدقہ کریے جب تک کہ وہ چیز باقی رہے، جب تک کہ ان کو ثواب پہنچتا رہے. قرآن ہے، مدرسہ ہے، غریبوں کو رہنے کے لیے مکان ہے، اور بھی بہت سارے کام ہیں، پینے کے لیے پانی کا انتظام ہے، پڑھنے کے لیے قرآن ہے، اسلامی کتابیں ہیں، مسائل کی کتاب بہت سارے ہیں. علماء سے آپ کانٹیکٹ کیجئے، لیکن دکھاوا نہیں کیجئے. دنیا کو دکھانے، سماج کو خوش کرنے کے چکر میں اپنی دولت، اپنی دنیا اور اپنی آخرت کو برباد نہ کریں. گاؤں والے خوش ہوں گے نہ ہوں گے آپ یہ مت دیکھیے، یہ دیکھیے کہ مجھ سے میرا رب راضی ہے کہ نہیں ہے. یہ کام کریں تاکہ مرنے والے کو بھی فائدہ ہو، آپ کو بھی فائدہ ہو. سبھی لوگ پڑھے استغفراللہ من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے بلا کس تاخیر کے امیر حمزہ بھائی آ رہے ہیں. نعرہ لگا، کھانے کا وقت ہے، 10 منٹ کے بعد 15 منٹ کے بعد کھانا ملے گا. نعرہ تکبیر، اور محبت کو بلند کیجئے. نعرہ تکبیر. میں اناؤنسر بھی کرنا جانتا ہوں، ابھی آپ کو جگانا بھی جانتا ہوں، لیکن نہیں کچھ کروں گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت امیر حمزہ برق نبالی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت.